نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 130 نمبر آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 13 رکوع ہو چکے ہیں۔ اب جو رکوع ہم شروع کر رہے ہیں اس میں سود کا ذکر بھی آ رہا ہے اور جنگ بدر اور جنگ احد کی بات بھی ابھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود دگنے کا دگنا کر کے اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو تو اب سود نہیں کھانا تم نے، کیونکہ اس وقت لوگ قرضے لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سود پہ قرض دیا کرتے تھے۔ تو سود کی حرمت پر جو ہے یہ بحث پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، لیکن یہاں ایک خاص نزول کے اعتبار سے یہ آیت یہاں بھی نازل ہوئی ہے کہ اس سودی نظام کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ کہ اس وقت یہ عام رواج تھا کہ کسی نے ایک مدت کے لیے کسی سے قرضہ لیا اور وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس نے کہا کہ تم مجھے دو، اگر اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے تو اس پر میں تمہیں اتنا منافع دے دوں گا۔ ایک یہ طریقہ، اور ایک یہ تھا کہ جب قرض لیا جاتا تھا اسی وقت یہ بات طے ہوتی کہ جب تک تم مجھے میرا قرضہ لوٹاتے اس پر تم مجھے اتنا اتنا منافع دو گے۔ اب وہ ماہانہ ہے، 6 ماہ کا ہے یا سال کا ہے، کوئی 10% ہے، 20% ہے، 50%، جو بھی اپنا اپنا طریقہ کار تھا ان کا۔ بہرحال منافع وہ لیا کرتے تھے۔ قرض حسنہ کی کوئی صورت ان کے نزدیک نہیں تھی، بس اسی طرح وہ قرض لیتے اور سود پر جو ہے قرضہ لیتے۔ اب یہ بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اس طرح سے جو قرض ہے وہ قرض بھی نہیں اترتا، اور ایک قرضہ لینے والا مجبور ہے تو اس نے سود پر قرضہ لیا لیکن اس کو بھی گناہ ہے، اور جس نے سود پر قرضہ دیا اس کو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اب ایک مجبور ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ دوسرا اٹھا رہا ہے، اور ایک کو محنت مشقت کر کے بھی وہ صلہ نہیں مل رہا جو ایک فارغ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو دوسرے کا حق کمائی وہ کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، کھا دوسرا رہا ہے، یعنی اس طرح حق مارا جاتا ہے، اور پھر بندے کا حق کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اور پھر سود کا معاملہ یہ ہے کہ سود بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب کسی سے قرض لیا ہے، اب اس سے کاروبار کیا، محنت مزدوری کی، تو اس سے جو آمدن ہوئی وہ آمدن بھی اس سود میں نکل گئی، تو اب کب اس کے پاس اتنی رقم ہوگی اور وہ اپنے رقم کو لوٹائے گا، تو اصل رقم کا تقاضا تو ویسے ہی رہے گا، اور جو اس نے کمایا وہ اس کا سود میں نکلتا چلا جائے گا، اور اس طرح سے وہ اضافہ ہوتا رہے گا اس کی رقم میں جس نے قرضہ دیا، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہتا تھا۔ تو اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی تو سود ہی سود ہو جاتا۔ تو یہ ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تناسانی اور آرام خوری اور حرص و بخل کے جذبات جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں، تو قوم کا دوسرا طبقہ جو ہے وہ حسد، اناد اور بغض کی تہم ریزی ہوتی ہے کہ اس میں ایک بندہ بیٹھ کے کھاتا ہے، ایک بندہ محنت کرتا ہے، اب جو محنت کر کے کما کے اس کو دیتا ہے اور وہ بیٹھ کے کھاتا ہے، ایک تو دونوں سود کے حرام فعل میں شامل ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ جو دیر ہے کما کے اس کے اندر جلن بھی ہے، اور اسی طرح حسد اور بغض بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر
یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے تبلیغ کی اور عظیم مشن کو سر انجام دینا شروع کیا، اور فرمایا کہ یہ چیز ختم کریں جو سود والی چیز ہے، اس کو ختم کر دیں، کہ سودی کاروبار کو چھوڑ دیں، اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا اور بہت زیادہ گناہ ہے، اور جو کفار کے لیے تیار کیا گیا عذاب ہے، یعنی جو اس میں کفر، کیونکہ سود دینے والے لینے والے صرف مسلمان ہی تو نہیں تھے نا، دوسروں سے بھی وہ لیتے تھے، یہودیوں سے لیا، کبھی کفار سے لیا، تو وہ بھی سود لیتے تھے۔ تو اہل ایمان کو اس سے آگاہ زیادہ کیا گیا، کیونکہ کفار کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا سود کے حوالے سے، اور مومنوں کو تو اس لیے زیادہ تنبیہ کی گئی کہ آپ اہل ایمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان حرام چیزوں سے، ان کی لذتوں سے پاک صاف رہیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور جو کفار ہیں ان کو تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جب وہ اس طرح مزید تنگ کریں گے اور سود لیتے رہیں گے اور لوگوں سے، تو مزید ان کے لیے عذاب بڑھتا رہے گا۔ تو اہل ایمان تم تو اس سے بچ کے رہو، محفوظ رہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ ڈرو اس آگ سے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ کافروں کے لیے یعنی دوزخ تیار کی گئی ہے۔ تو اہل ایمان کیا کرو، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یعنی جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، اور تم باز آ جاؤ، اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ اور تم پھر کیا کرو، اہل ایمان کو حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پھر کیا کرو، جلدی کرو، وَسَارِعُوا جلدی کرو یا دوڑو، کس کی طرف، الی مغفرات من ربکم، بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، کہ رب تمہیں بخششیں عطا فرما رہا ہے۔ تم اہل ایمان ہو، اہل ایمان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، امید کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو وہ ہر وقت رحمت برسا رہا ہے۔ تم نیکیوں میں بڑھو آگے، تم عبادت میں آگے بڑھو، ریاضت میں آگے بڑھو، جلدی کرو بخشش کی طرف جو تمہارے رب نے عطا کی ہے تمہیں، اس لیے کہ وہ جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو نیکیاں کرے گا، بخشش مانگے گا رب کی طرف سے، تو رب نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور جنت کیا ہے، ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اس کا پھیلاؤ یا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جس طرح آسمان اور زمین وسیع ہیں، ہمارے ہاتھ ادراک میں نہیں آ سکتے، اسی طرح جنت کی چڑھائی ہے۔ تو یہ جنت کی چڑھائی بتائی گئی، تو اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہ اتنی بڑی جنت رب نے فرمایا کس کے لیے بنائی، کہ یہ سود کے چند سکوں پہ اپنا ایمان نہ بیچو، میں نے تو تمہارے لیے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کی چڑھائی کا یہ عالم ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا۔ اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ چوڑائی کا بھی تو نہیں کر سکتے ہم، نہ آسمان کو ناپ سکتے ہیں، نہ زمین کو ناپ سکتے ہیں، اور اس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا؟ تم ان سود کے چند سکوں پر نہ بکو، بلکہ تم کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرو، رزق حلال کھاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو، رب سے بخشش مانگو، اور تمہیں جنت دوں گا۔ تمہارے لیے جنت میں نے تیار کر رکھی ہے جو زمین و آسمانوں سے پھیلاؤ ہے، اس کا اتنی زیادہ ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار یعنی جو بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت میں نے تیار کر رکھی ہے۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے، فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں
یعنی آسانی میں اور تنگی میں، یعنی جب ان کے اچھے حالات ہوتے ہیں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب اچھے حالات نہیں ہوتے، غربت ہوتی ہے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ خرچ تو ہر انسان ہی کرتا ہے، ہم ہر وقت اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خرچہ کون سا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی مستحق مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اپنا جسم و جان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنا علم خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد خرچ کرتے ہیں، اگر اچھے حالات ہیں اس کے مطابق اپنے مال دولت اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اگر اتنے اچھے حالات نہیں تو کم ہے تو کم ہی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آسانی میں اور تنگی میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ پھر ضبط کرتے ہیں غصے کو، وہ غصے کو ضبط کرنے والے، والکاظمین الغیظ کہ وہ غصے کو ضبط کر جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند فرماتا ہے یا محبت کرتا ہے، یحب محبت کو کہتے ہیں، پھر اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، کہ پھر جو لوگ تنگی کے حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسانی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصہ بھی پی جاتے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، کسی پر غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور اس پر ضبط کر لیا، وہ غصہ کہ آپ قادر ہیں اس کو مارنے پر، اس کے پکڑنے پر، اس کی غلطی پر، لیکن آپ نے قادر ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اس کو غصے کو قابو کر لیا، اور قابو کر لیا، اور صرف قابو نہیں کیا، اور قابو کرنے کا مطلب پھر اسے آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے غصہ اس پر نہیں تھوپا، یعنی مارا نہیں، قتل نہیں کیا، گولی نہیں چلائی، تھپڑ نہیں مارا وغیرہ، اس طرح یہ تو ہو گیا زبان نہیں چلائی، تو غصے کو قابو کر لیا۔ اور پھر کیا کہ والعافین عن الناس، پھر صرف غصے ہی کو قابو نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ معاف بھی کرنا ہے، عن الناس لوگوں کو اس طرح سے معاف کرنا ہے کہ غصے کو قابو کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن غصے کو قابو کرنے کے بعد لوگوں کو معاف کرنا، معاف اس طرح سے کرنا کہ پھر دل سے نکل جائے وہ بات، کیونکہ غصے کو قابو تو کر لیا لیکن وہ زہر تو انسان کے اندر ہی رہا، کہ چلیں جی ہم نے غصہ قابو کر لیا پر دل کے اندر بات بیٹھ گئی، نہیں ایسا نہیں، بلکہ غصہ قابو بھی کرنا ہے اور پھر معاف کرنا ہے۔ معاف کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ پھر آپ نے سب بات کو، غصے کو چھوڑ کر بالکل اچھی طرح پہلے کی طرح ایک دوسرے سے مل جل جانا ہے، اور جب یہ بات ہو جانی ہے تو پھر یہ ادا اللہ کو کتنی پسند ہے، واللہ یحب المحسنین، وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ہم تو بندوں کی محبت مانگ مانگ کے بوڑھے ہو گئے، ہمیں نہ بندوں کی محبت ملی اور نہ ہی ہم اللہ کی رضا کو پا سکے۔ اللہ ہمیں اپنی خالص محبت عطا فرمائے کہ اللہ پھر محبت کرتا ہے یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔ احسان کس نے کیا؟ احسان اس نے کیا کہ جس نے غصے پر قابو بھی کیا اور معاف بھی کیا، اور دل کھول کے معاف کیا، دل میں کدورت بھی نہ رکھی، نفرت بھی نہ رکھی، بالکل خلوص کے ساتھ اسی طرح ہو گئے، تو یہ اس نے احسان کیا، زیادتی کے باوجود اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کون چھوڑتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ کسی نے چھوڑا؟ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو کوئی نہیں چھوڑتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ بات تو ہماری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، ہم تو یہ بھول ہی نہیں سکتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ وہ کیا تھا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے، یا ہم بڑے بن گئے ہیں تو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ہم زیادہ عقل والے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس قرآن کی روح سے عقل والے نہیں بنتے، عقل کو کھا گیا غصہ، عقل کو غصہ کھا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ پسند فرماتا ہے، محبت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چند باتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا صلے میں؟ رب کی محبت مل جائے گی، رب کی محبت مل جائے گی۔ فرمایا یحب المحسنین، کہ تم احسان کرو اپنے مسلمان بہنوں پر، مسلمان بھائیوں پر احسان کرو، تم درگزر کرو، معاف کرو، غصہ چھوڑو، جو کچھ زیادتی ہوئی اس کو درگزر کر دو، تو تمہیں میں انعام دوں گا محبت کا اپنی طرف سے۔
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور وہ لوگ کہ جب وہ کر لیتے ہیں بے حیائی یا کوئی ظلم کر لیتے ہیں اپنی جانوں پر، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فاستغفروا، پھر بخشش مانگتے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے لگ جاتے ہیں. کس کی؟ لذنوبہم، اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب، وہ کون بخشتا ہے گناہوں کو؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. ولم یصروا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر، علی ما فعلوا، جو اس سے سرزد ہو گیا، یعنی جو گناہ سرزد ہو گیا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. پھر وہ لوگ کہ انسان ہے بتقاضۂ بشریت، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی 100% کامل تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے رستے رکھے ہیں. فرمایا کہ جب بھی کوئی کر دے برا کام، فاحشہ، بے حیائی ہو گئی، وہ غلط کام ہو گیا، اس نے ظلم کر لیا، ظالم، اس نے ظلم کر لیا اپنی انفسم، اپنی جان پر، کیونکہ جو بھی غلط کام کریں گے اپنی جان پر ہی ہوگا نا، اس کا خمیازہ اپنی جان کو بھگتنا ہے. تو جب وہ کر لیا تو اس پر وہ پچھتا گیا انسان کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو غلط کر دیا. پھر وہ فوراً کیا کرے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. پھر وہ جب ایسا کام ہو جاتا ان سے تو پھر اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. یہ کچھ صحابی تھے، ان کے ساتھ ایسا کوئی لغزش ہوئی تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا، پھر وہ معافیاں مانگنے لگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی. پھر وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے اور پھر فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے بخششیں مانگتے ہیں کہ مولا ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں معاف فرما. تو رب فرماتا ہے ومن یغفر الذنوب، کون بخشتا ہے گناہوں کو؟ کون بخشے گا؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے سوا کوئی ہے بخشنے والا؟ کوئی نہیں بخشنے والا. تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے، اور معاف فرماتا ہے جو بھی اس سے معافی مانگے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے. ولم یصروا، اور پھر وہ نہیں اصرار کرتے، نہیں اڑے رہتے اس بات پر کہ جو ان سے سرزد ہوا اور وہ جانتے ہیں. یعنی جو کام ان سے غلط ہو گیا اب اس پر وہ اڑے نہیں رہتے کہ چلے ہو گیا کام، ایک بار غلط ہوگا تو اب ہم یہی کام کرتے ہیں. نہیں، اس پر وہ اڑتے نہیں ہیں بلکہ منہ موڑتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا مہربان نہیں. اور رب فرماتا ہے میں بخشتا ہوں. رب نے فرمایا کہ میں اس کو بخش دیتا ہوں جو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش بڑی وسیع ہے. رب کو یہ عمل رجوع کا بہت پسند ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. تو جب بندہ، اس سے کوئی غلطی ہوگی، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو جب اس نے رجوع کیا اور وہ شرمندہ ہوا، آئندہ کے لیے تائب ہوا، تو یہ رب کو ادا بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، اور رب نے اسے معاف کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تمام عالموں کے، تمام اماموں کے استاد ہیں امام اعظم، تو سارے امام ان کے شاگرد ہیں، فقہ کے جتنے بھی امام ہیں. تو آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ سارا دن جب تبلیغ کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، درس و تدریس کا کام کرتے تھے، نمازیں جماعت سب کچھ کرا کے تو گھر جاتے تو گھر سے پھر عشاء کی نماز کے بعد جب گھر چلے جاتے پھر دوبارہ واپس آتے. جب سب شاگرد جو ہیں مرید وغیرہ سب چلے جاتے تو آپ واپس آتے، اپنا دن کا جو لباس تھا، عالمانہ لباس، صاف ستھرا لباس، کیونکہ آپ عالم تھے بہت بڑے، تو وہ جو پہنا ہوتا تھا آپ نے وہ بدل کر پھٹا پرانا لباس پہن کر پھر مسجد میں آ جاتے، اور مسجد کے ایک کونے میں لائٹیں بند کر کے، چراغ گل کر کے، تو ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے کہ یا اللہ، راز معاشر اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو کتنی عجیب بات ہوگی، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو یہی عمل کرتے تھے. تو ایک دن ان کے ایک شاگرد نے دیکھ لیا اور وہ رو پڑے اور کہنے لگے امام صاحب
آپ بھی اس طرح، آپ کی تو اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا کچھ، تو آپ نے فرمایا میں رب کی رحمت نہ مانگوں؟ کہ رب کو میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی اس کی بخشش مانگنی ہے، لیکن رب نے اعلان کیا ہے کہ اس سے گناہ گاروں سے محبت ہے، تو میں اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ان گناہ گاروں میں بھی تو شامل ہوں، تو مجھے بھی اے مولا تو اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ رب کے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ تو اس طرح سے، اور یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے نا، کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے اسی لیے اسلام کی تبلیغ کی، اور اسی وجہ سے ان کے دائرہ کار میں اہل ایمان زیادہ ہیں، انہوں نے پیغام دیا، لوگوں کو ایمان عطا کیا اور اللہ رسول کے قریب لے کر آئے، ان کا حلقہ باب زیادہ ہے۔ جو عالم اللہ سے ڈرنے والے صحیح اہل علم ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جو عالم نہیں ہوتے، اتنے نام نہاد مولوی ہوتے ہیں، ان کو اتنا آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور وہ غرور سے بھرے ہوتے ہیں، تو وہ بس چند مسائل پڑھ کر تو وہ دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اگر کسی عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، کبھی ماضی میں ہو گئی، اس نے تائب ہو گئی بعد میں، تو اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، اس کی جان نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کو ٹارچر کرتے رہنا۔ کسی مرد سے ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، اس کو بار بار تانے دیتے رہنا۔ عام عوام کا یہی رد عمل ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے، انہوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا کہ رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، تو جب وہ معاف فرماتا ہے، معاف فرمانے والا ہے، تو تم لوگ اس طرح سے کیوں اڑے رہتے ہو؟ کیونکہ وہ عبادت، وہ علم جو غرور کے ساتھ اکڑ کے رکھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا۔ رب کے حضور ایمان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کرنا، اور اپنے گناہوں پر پچھتانا، رونا اور توبہ کرنا، یہ رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دوزخ ہے، یہ دوزخ جب سے جنت دوزخ بنائے گی، تب سے دوزخ بڑکائی جا رہی ہے، اور اس دوزخ کو دنیا کے سمندروں کی آگ بجھا نہیں سکتی، لیکن رب فرماتا ہے جب میرا بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو اس کی آنکھ سے گرے ہوئے وہ جو آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے ہیں، ان آنسوؤں کو بھی رب سنبھال لیتا ہے، اور ان چند آنسوؤں کے صدقے سے اس کے دوزخ کے اس کے حصے کی جو آگ، دوزخ کی آگ بجھا دی جائے گی۔ تو اس گناہ گار کے آنسوؤں کی اتنی طاقت ہے، کیوں کہ وہ آنسو تو بہے تھے گناہ گار کے، لیکن اللہ نے اس کو رحمت کے موتی بنا کے سنبھال لیا۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، کہ جو میرے گناہوں کے قطرے تھے، جو میری شرمندگیوں کے باعث، میرے گناہوں کے باعث میری آنکھوں سے ٹپکے، ان قطروں سے یعنی میرے گناہ دھل گئے، میرے وہ گندا پانی ہو گیا، میرے گناہوں کا پانی تھا، لیکن میرے رب نے ان کو بھی سنبھال کے رکھا، ان کو موتی بنا دیا۔ وہ پانی کے قطرے اگر دوزخ میں پھینک دے تو دوزخ کو ٹھنڈا کر دے، اور وہ قطرے سنبھال کے رکھے، اس نے ان قطروں کو موتی، اپنی رحمت ڈالے تو موتی بنا دیے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کے ہاں توبہ کا عمل بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، ہمیں اس کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی لوگ ہیں، بدلہ ان کا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنت ہے کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ اچھا بدلہ ہے اچھا کام کرنے والوں کا، نیک کام کرنے والوں کا، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے یہ بدلہ ہے۔ کون سا ہے؟ کیسی جنت ہے، باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بے شک گزر چکے تم سے پہلے طریقے ان لوگوں کے، فسیروا پس سیر کرو زمین میں اور دیکھو کہ کیسے انجام ہوا گناہ گاروں کا، جھوٹلانے والوں کا۔ یہاں سے ہم آگے شروع کریں گے کیونکہ ابھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے
حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔